السلام علیکم، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کی اہم ترین اپڈیٹس آئی ہیں جو لے کر تہمینہ شیخ پھر سے ایک مرتبہ ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہے۔ شیراز بخاری کا انٹرویو آپ سب نے سنا، جس میں اس قتل کے پیچھے چھپی ہوئی ساری کہانی ہسٹری بتائی گئی ہے، مگر مرکزی ملزم ارمغان کا بھی ایک اہم ترین بیان سامنے آیا ہے۔ اس بیان کو سننے کے بعد عقل کام کرنا انسان کی چھوڑ جاتی ہے۔ جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس حد تک یہ حرکت بھی ممکن ہے۔ اب ارمغان جو ہے وہ بالکل مختلف کہانی بتاتا ہے، مختلف سٹوری سناتا ہے۔ پولیس نے مصطفیٰ عامر قتل کیس میں زوما نامی لڑکی کا بیان بھی ریکارڈ کیا ہے۔ اب یہ زوما کون ہے، کیا کردار ہے، اس قتل سے کیا لنک ہے اور ان لڑکوں سے کیا لنک ہے، this is important points۔ ان important points کو میں ڈسکس بھی کروں گی اور بتاؤں گی بھی۔ اداکار ساجد حسن کے بیٹے ساحر حسن نے دوران تفتیش بڑے خوفناک قسم کے بیانات ریکارڈ کروائے ہیں، اور کچھ مزید اپڈیٹس میرے پاس ہیں۔ چونکہ ڈے فرسٹ سے میں اس کو رپورٹ کر رہی ہوں تو میں آپ کو اس کی ڈیٹیلز ڈے بائی ڈے اپڈیٹس دیتی ہوں۔ کراچی کے کچھ صحافی ہیں، انہوں نے جا کر ارمغان سے بڑی تفصیلی ملاقات کی ہے، اور صحافی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ملاقات میں سوال جواب کر لیتا ہے اور اندر کی خبر نکال لیتا ہے۔ صحافی کہتے ہیں ارمغان بہت ہی شاطر لڑکا ہے، بہت چلاک ہوشیار لڑکا ہے، 10 دماغ ہوں تو اس لڑکے کا ایک دماغ بنتا ہے، کلیور ہے، سمارٹ پلیئر ہے۔ میرا مصطفیٰ کو قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس قتل سے پہلے ایک پارٹی میں ارمغان کو ایک لڑکی ملی تھی جو اسے بہت اچھی لگی تھی۔ اچھی لگنے کے بعد موصوف اس کے پاس گئے، پیسوں کی ہوا دی، نوٹوں کی ہوا دی، پرفیوموں کی خوشبوئیں سونگھائیں اور پوری رات اس کے ساتھ گزاری۔ آگے آپ سمجھدار ہیں۔ اگلے دن مصطفیٰ نے مجھے ایک چھیلے ہوئے کیلے کی تصویر سینڈ کی۔ اب اس کا کیا لنک ہے، اس تصویر کا مطلب کیا ہے، I can't explain۔ سمجھدار انسان کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ 6 جنوری کو مصطفیٰ آیا ارمغان کے پاس ڈرگز لے کر، اس کو ڈرگز دی، ان کی قیمت وصول کی، خوب سوٹے لگائے ویڈ کے، مل کے دونوں نے پیا، تینوں نے پیا۔ اب ماحول کریٹ ہوا ہے کمرے کا، ویڈ چل رہی ہے، جیب میں پیسے بھی ہیں، کش لگائے جا رہے ہیں۔ اب ارمغان کے دل میں، ذہن میں وہی پکچر آئی جو کہ کیلے کی بھیجی گئی تھی مصطفیٰ کی جانب سے۔ اسے ایک یہ پوائنٹ ٹریگر کرنے لگا۔ اس ٹریگر کرنے کے دوران پنچ ہوتا رہا۔ اسی دوران اسی گندی محفل میں اس کو غصہ آیا، آلریڈی یہ آؤٹ آف سینسز تو تھا ہی، کش لگا لگا کر اس نے مصطفیٰ عامر کو، آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاس سے ایک لوہے کا راڈ پڑا ہوا تھا، اس کو گھمانا شروع کر دیا تھا، تو اس نے مصطفیٰ کو مارنا شروع کر دیا، بے تحاشا مارا تھا، اس نے بچایا تھا، پوری کہانی آپ کو پتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے مصطفیٰ میری نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ کون کہتا ہے؟ ارمغان کہتا ہے۔ یہ ساری بات میں نے آپ کو وہ بتائی ہے جو صحافیوں نے دوران ملاقات چیزیں اپنی طرف سے نکالی ہیں۔ اس میں حقیقت کتنی ہے، سچائی کتنی ہے، کیا صحافی نے اپنے پاس سے بھی کوئی بات لگائی ہے یا نہیں لگائی ہے، یہ کلیئر کرنا کس کا کام ہے؟ پولیس کا کام ہے، تو حتمی بیان وہی دے گی۔ ارمغان بڑا کانفیڈنٹ لگا ہمیں اس ملاقات میں، کہتا ہے پورا پینل ہے وکیلوں کا، میرا بڑا کانفیڈنٹ بیٹھا ہوں، اس کیس کو ہینڈل کروں گا، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ بھی ملاقات میں اس نے صحافیوں سے کہا یا نہیں کہا ہے، پولیس بتائے گی۔ زوما، جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا، زوما نے پولیس کو بیان دیا ہے، یہ وہ لڑکی ہے جس پر ارمغان نے مصطفیٰ کے قتل سے 3 دن پہلے بڑا زبردست قسم کا، بڑا شدید قسم کا تشدد کیا تھا۔ یہ لڑکی اسی کال سینٹر میں اس کے پاس جاب بھی کرتی ہے، امپلائی بھی ہے اس کی۔ اب اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں، میں آپ کو ساری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ کے سناؤں گی تاکہ کوئی لفظ کی ہیرا پھیری بھی نہ ہو اور آپ تک ایکچوئل اور سچی حقیقی خبر پہنچ سکے۔ اچھا جی، اب یہ زوما جو ہے وہ پولیس کو بیان کیا دیتی ہے، کہتی ہے ارمغان نے مصطفیٰ کے قتل سے 3 دن پہلے مجھے تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت شیراز بخاری جو کہ ارمغان کا بچپن کا دوست تھا وہ بھی وہاں پر
موجود تھا. شیراز نے ہی ارمغان سے میری جان بچائی تھی. زوما نے اپنے بیان میں مزید بتایا ہے کہ ارمغان نے مجھے اپنے غیر قانونی کال سینٹر کی مخبری کے شبہ میں تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور ارمغان نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی تھیں. زوما کو جب مارا تھا، شدید تشدد کیا تھا، زخمی کیا تھا ارمغان نے، تو اسے کہا تھا کہ اپنا منہ بند رکھنا، گاڑی پکڑو، ہاسپٹل جاؤ اور جا کے اپنا ٹریٹمنٹ کرواؤ، اور لوگوں کو یہ بتانا، ڈاکٹرز کو یہ بتانا کہ جب میں جا رہی تھی تو راستے میں ڈاکوؤں نے میرے سے ڈکیتی کی ہے، میں نے جب مزاحمت کی ہے تو مزاحمت کے اوپر مجھے انہوں نے مارا پیٹا ہے، واردات کے دوران مجھے مارا پیٹا گیا ہے. اس کے علاوہ تم نے کوئی بات نہیں کرنی. اگر تم نے اس کے علاوہ بات کی تو پھر تمہیں میرا پتہ ہے میں بندہ کھا جاتا ہوں پورا. آپ کو میں بتاؤں کہ زوما اس ٹائم چلنے کے قابل نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی پوری باڈی پر زخم ہے، تشدد کے نشانات ہیں اور بہت زیادہ وزن اٹھانے کے قابل وہ ٹانگیں نہیں ہیں جہاں پر مار پڑی ہوئی ہے. پولیس ذرائع یہ کہتی ہے کہ زوما نامی لڑکی کو ملزم ارمغان نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، لیکن فی الحال پولیس اس کی ابتدائی تفتیش میں زوما کا مصطفیٰ قتل کیس سے کوئی تعلق ابھی تک ثابت نہیں ہوا، بلکہ زوما بھی وکٹم ہے جو کہ ارمغان قریشی کے تشدد کا شکار رہ چکی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ساجد حسن صاحب، ایک انڈسٹری کا بڑا نام، ان کے بیٹے ساحر حسن، ان کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. دوران تفتیش بہت کچھ بتایا ہے اس نے، بڑے سچ ایسے ہیں جو اب تک سامنے نہیں آئے تھے، ان سچائیوں سے پردہ اٹھایا. پولیس کی رپورٹ آ گئی ہے. دوران تفتیش کیا کیا، پولیس کی کارروائی کتنی ہے، کون کیا سٹیٹمنٹ دیتا ہے، یہ پراپر حتمی رپورٹ بنائی گئی ہے. اور وہ رپورٹ کیا کہتی ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. گرفتار ملزم ساحر نے تفتیش میں بڑے بزنس مین، سیاست دانوں اور دیگر کے نام بتائے ہیں. کہا ہے منشیات کی آن لائن رقم والد ساجد کے مینیجر کے اکاؤنٹ میں منگواتا تھا. میں پچھلے 5 سال سے ماڈلنگ اور 13 سال سے ویڈ کا نشہ کر رہا ہوں، جبکہ 2 سال سے ویڈ فروخت بھی کر رہا ہوں. ملزم ساحر حسن نے مزید بتایا ہے کہ منشیات کا مکمل بزنس سنیپ چیٹ سے آپریٹ کرتا ہوں. بازل اور یایا سے منشیات لے کر آگے فروخت کرتا ہوں. یہ وہ ہیں جن سے یہ پرچیز کرتا ہے. کورئر کمپنی کے ذریعے کروڑوں کی منشیات میں نے منگوائی ہے اور ہر ہفتے 4 سے 5 لاکھ روپے اس کے ادا کرتا ہوں، یعنی پے کرتا ہوں. مہینے میں 2 مرتبہ 1 کلو سے زائد ویڈ منگواتا ہوں. 1 کلو، 1 گرام ویڈ 10,000 روپے میں فروخت کرتا ہوں اور 1 کلو یہ منگواتا ہے. ڈیجیٹل سکیل پر ویڈ کا وزن کرتا ہوں. کوئی وزن ہوگا جس پہ یہ کرتا ہوگا وزن شزن. ملزم ساحر حسن نے دوران تفتیش 12 سے زائد کلائنٹس کے نام بھی پولیس کو لکھوا دیے ہیں. یہ بیان ہے سارے کا سارا ساحر حسن کا. عدالت نے مقتول مصطفیٰ کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں. اب آپ کہیں گے کہ بھائی ایک بندے کا وجود ہی کوئی نہیں دنیا پہ، وہ قتل ہو گیا، وہ مر گیا ہے، اب اس کو کیسے گرفتار کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اب میں اس کی حقیقت آپ کو بتاتی ہوں. مقتول مصطفیٰ کے خلاف منشیات کا مقدمہ 2024 میں تھانہ ANF میں درج کیا گیا تھا اور ملزم مصطفیٰ عامر پر الزام تھا کہ اس نے کورئر کے ذریعے منشیات بھیجنے کی کوشش کی تھی. 22 فروری کو انسداد منشیات عدالت نے مصطفیٰ عامر کے خلاف منشیات برآمدگی کیس میں پیش نہ ہونے پر وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے ہیں. مقتول مصطفیٰ عامر منشیات برآمدگی کے مقدمے میں مفرور تھا جو کہ اب مر چکا ہے. عدالت نے اسٹیشن ہاؤس آفیسر SHO ANF پولیس اسٹیشن کو ملزم کو گرفتار کر کے 27 فروری کو پیش کرنے کا حکم بھی جاری کیا ہے. میں یہاں پر آپ کو اس خبر کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن ضرور رکھنا چاہوں گی آپ کے سامنے. ANF حکام میں، ANF ادارے میں کیس رجسٹرڈ ہوا تھا مصطفیٰ پر ڈرگز کے حوالے سے. وہ کیس سابقہ ہے. اس ٹائم عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہیں تو عوام کہہ رہی ہے کہ مرے ہوئے بندے کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے. تو میں کلیئر کر دوں، ANF حکام کا یا ترجمان کا یا اس SIO کا یا اس ریلیٹڈ آفیسر کا یہ کام تھا کہ وہ محترم عدالت کو، آنریبل ججز کو جن کے پاس یہ کیس چل رہا ہے ان کو بتاتے کہ بھائی یہ مر چکا ہے. ہزاروں کیسز چل رہے ہیں ایٹ اے ٹائم، ہزار کا ہزار کیس ذہن میں نہیں ہوتا انسان کے.
تو میں بھی وہاں سے بتایا نہیں گیا کہ یہ تو مر چکا ہے. اگر بتایا جاتا تو شاید وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوتا. دوسری جانب عدالت نے ملزم ارمغان کے ایک اور کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اس کی حقیقت سن لیں. کراچی کی انسداد منشیات کورٹ نے ملزم ارمغان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں. اب یہ کیا آرڈرز ہیں ذرا آپ سن لیجئے. کہتے ہیں جناب مصطفیٰ عامر قتل کیس کا مرکزی ملزم ارمغان قریشی کے خلاف 2019 میں منشیات سمگلنگ کے 2 مقدمات قائم کیے گئے تھے. ارمغان قریشی پر الزام ہے کہ اس نے کینیڈا سے میری جوانا نامی ہینڈلر سے منشیات سمگل کروائی. اس منشیات سمگلنگ کیس کی ارمغان قریشی 30 اپریل 2024 کے بعد پیش نہیں ہوا. اس کیس میں مقدمے میں گرفتار ملزم ارمغان کے 2 ساتھی احمد غفار احتشام سمرو کو اشتہاری بھی قرار دیا جا چکا. تو اس منشیات کے مقدمے میں عدالت نے ارمغان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیے. تھینک یو.